کہتے ہیں کہ دو چور کسی گھر میں آئے چوری کرنے کی نیت سے، تو ایک بڑھیا اور بوڑھا کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا چارپائیوں کے ساتھ، اور دونوں کی چارپائیاں اٹھا کر صحن میں رکھ دی، منہ پہ ٹیپ لگا دی تاکہ ہم کمرے میں تسلی کے ساتھ سامان کو کھولیں گے اور قیمتی سامان کو لے جائیں گے۔ جیسے میاں بیوی کی چارپائیاں انہوں نے صحن میں رکھیں، یہ کمرے کے اندر گئے کہ ہم چوری کرتے ہیں، اچانک کمرے کی چھت گری اور یہ دونوں چور دب کر مر گئے۔ محلے والے آ گئے، شور ہوا تھا۔ اب وہ حیران کہ میاں بیوی تو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا بھئی تمہیں باہر کس نے نکالا؟ ان کا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اندر سوئے ہوئے تھے۔ ان کو کھولا گیا، جب ملبہ ہٹایا گیا تو اس کے اندر دو چوروں کی لاشیں دبی ہوئی تھیں۔ پتہ چلا کہ چور ان کو نکال رہے تھے کہ ہم چوری کریں گے، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی موت کا خود انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ تو انسان کئی مرتبہ موت سے دور بھاگتا ہے اور حقیقت میں وہ موت کے قریب سے قریب تر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ مہلت ہر ایک کو ملی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اس مہلت سے جو فائدہ اٹھائیں وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اس دنیا میں آپ کو اللہ کا منکر تو مل جائے گا، رسالت کا منکر بھی مل جائے گا، دین کا منکر بھی مل جائے گا۔ اس دنیا میں آپ کو موت کا منکر کوئی نہیں مل سکتا۔ دہریے سے دہریہ بھی ہوگا تو یہ مانے گا کہ ایک دن مجھے موت آنی ہے۔ جب موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ انسان اس کے لیے تیاری کر لے۔ اور موت کی تیاری یہ نہیں کہ انسان جاگنگ کرے اور ویٹ لفٹنگ کرے اور ایکسرسائز کرے، نہیں۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے، اور جو لوگوں کے حقوق اس پر ہیں ان سے معافی مانگ لے۔